السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنون رمز تحریر عائشہ نور، قسط نمبر 8۔ یہ پرانے ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ نئے ایپیسوڈ بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے۔ 2 سے 3 ہزار لوگ ڈیلی جنون رمز اور دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں سلطنت عشق، تو پلیز سبسکرائب دیکھیں کتنے ہیں۔ سبسکرائب پلیز کر دیا کرے، بہت مہربانی آپ کی۔ چلے اب ناول کی طرف چلتے ہیں۔ وہی آنکھیں فرشتے کو کہہ رہی تھی، ہاں آ جاؤ، تمہیں روکنے کی ہمت کبھی تھی ہی نہیں مجھ میں۔ مکرم بس دل میں ہی سوچ سکا تھا۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے، فرشتے نے 2 قدم آگے بڑھائے، اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ 2 دن پہلے ہی وہ مکرم کے دل کی دہلیز پار کر چکی ہے۔ فرشتے نے گھر کے اندر قدم رکھے، مکرم نے تو سانس روک لی۔ در و دیوار تک نور اتر آیا ہے جب وہ پہلی ہی مرتبہ میرے گھر آیا ہے۔ ہو کے خاموش بھی کتنا وہ سخن کہہ گیا، میں نے پوچھا بھی نہیں دل مگر پھر بھر آیا ہے۔ ہر نظر اس کی تکلف سے جھجکتی ہوئی، جیسے پلکوں پہ کوئی خواب ٹھہر آیا ہے۔ چائے کی پیالی میں ہاتھوں کی حرارت کی قسم، میرا موسم بھی اسی پل میں سنور آیا ہے۔ کچھ کہا بھی نہ گیا اس سے، کہا بھی سب کچھ، دل کا ایک راز لبوں پر ہی ٹھہر آیا ہے۔ گھر کا ماحول بھی خود اس کے مطابق ہو گیا، یوں لگا جیسے یہاں روز ہی وہ بھر آیا ہے۔ اب وہ لمحہ میری یادوں میں مہکتا ہے ابھی، پہلی دہلیز پہ جب عشق ادھر آیا ہے۔ اس وقت کوئی بھی اس طرف نہیں تھا، یہ کہنا بہتر ہوگا۔ مکرم کے ڈر خوف سے کوئی حویلی کی اس طرف نہیں آتا تھا جہاں مکرم کا چھوٹا سا گھر تھا۔ مکرم نے فوراً سے کرسی پر سے اپنی شال اٹھائی، بی بی جی بیٹھیں۔ فرشتے نے ابھی تک اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپایا ہوا تھا۔ ابھی فرشتے کوئی جواب دیتی جب اسے کچھ چلنے کی بو آئی تو نظر سائڈ پر بنے کچن کی طرف گئی۔ توے پر روٹی چل رہی تھی۔ فرشتے بھاگتے ہوئے کچن میں گئی اور چولہا بند کر دیا۔ مکرم بھی پیچھے پیچھے بھاگا۔ جلدی میں فرشتے کا نقاب اتر گیا۔ مکرم نے آگے بڑھتے چولہا بند کرنا چاہا، مگر فرشتے نے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ اس وقت مکرم فرشتے کے بالکل قریب تھا، اتنا کہ دونوں ایک دوسرے کے بدن کی اٹھتی خوشبو محسوس کر سکتے تھے۔ مکرم نے فرشتے کے ارد گرد ہاتھ ٹکائے۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے شیلف پر رکھے ہوئے تھے۔ فرشتے کا دل ایسے تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل جائے گا۔ آج تو یہ نقاب اتر گیا، اگلی بار نہ اترے۔ اگر کسی کی نظر اس چہرے پر پڑ گئی تو میں بالکل بھی کسی کی آنکھوں کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ مکرم نے آگے جھکتے فرشتے کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے ہونٹ دوپٹے کے اوپر سے ہی فرشتے کے کان کو ٹچ کر رہے تھے۔ فرشتے نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اف! بغیر نقاب جو چہرہ نظر آیا تھا، پھول جیسے کسی شام نے خود کھلایا تھا۔ وہ مسکراہٹ، خاموشی بھی کیا قیامت تھی۔ دل نے دھڑک کر کہا، یہی میرا سایہ تھا۔ مکرم کی سانس رک گئی۔ کاجل سے لبریز موٹی موٹی آنکھیں، پتلی چھوٹی سی ناک، سفید چمکتا ہوا موتی، گال ایسے جیسے کسی نے گلاب کے پھول مسلے ہوں۔
فرشتے نے آج پہلی بار مکرم کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ مکرم نے جیسے ہی چہرہ اوپر کیا، فرشتے کی سانس آہستہ سے رک گئی۔ یہ وہی مکرم تھا، مگر آج بغیر کسی نقاب، بغیر کسی فاصلے کے۔ اس کے چہرے کے حد و حال دیکھ کر فرشتے کے دل میں عجیب سی گرم لہر اٹھی۔ پیشانی کی وہ ہلکی سی لکیر جو کسی گہری سوچ کی نشانی تھی، آنکھوں کا وہ سکون جو سمندر کو بھی شرما دے، اور مسکراہٹ خدا جانے کیسے، مگر جیسے فرشتے کے دل کے دروازے کھول رہی ہو۔ فرشتے نے آنکھیں چرائی، شاید اپنے ہی جذبوں سے گھبرا کر، مگر مکرم کی نظر میں ایک بے حد نرم اعتماد تھا، جیسے وہ کہہ رہا۔ فرشتے نے جلدی سے دوپٹہ واپس چہرے پر رکھا۔ وہ بھائی کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ، چلے میں گاڑی نکالتا ہوں۔ فرشتے کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مکرم نے اس کی بات کا جواب دے دیا۔ وہ کھانا؟ اس نے مکرم کا دھیان کھانے کی طرف کیا۔ میں بعد میں کھا لوں گا۔ مکرم فوراً سے فرشتے سے دور ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ نہیں پلیز پہلے کھا لیں۔ فرشتے نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ وہ بی بی جی روٹی اب آ کر بناؤں گا۔ وہ میں لے کر آؤں؟ نہ جانے کیوں فرشتے ابھی تک مکرم کے گھر میں کھڑی تھی۔ نہیں بی بی جی میں آ کر بنا لوں گا، آپ آئیں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ مکرم نے فوراً اپنا ایپرن اتارا۔ ٹائم ابھی، بھائی بھابھی کھانا کھا رہے ہیں، میں آتی ہوں، کہتے ساتھ فرشتے گھر سے باہر نکل گئے۔ مکرم نے فوراً اپنی قمیض کے اوپری بٹن کھولے۔ مکرم بیٹا تم لوگوں کے سامنے ہی دلیر ہو، مگر یہاں تم مار کھا گئے ہو۔ مکرم بیچارے کی تو سردی میں ہی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ فرشتے دبے قدموں کچن میں داخل ہوئی۔ اپنے گھر میں بھی چور بننا پڑ رہا تھا۔ فرشتے نے جلدی سے ایک ٹرے تیار کی، واپس نقاب کیا اور کچن کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ مکرم نے اتنی دیر میں کپڑے چینج کر لیے تھے۔ فرشتے کھانا لیے مکرم کے کمرے میں داخل ہوئی اور ٹرے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ مکرم پھر سے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ بی بی جی اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ بھی اچھا بنا ہے، آپ ایک بار کھا کر تو دیکھیں۔ اب مکرم بیچارہ پریشان تھا، فرشتے کے سامنے کیسے کھائے؟ وہ میں 10 منٹ تک بھابھی کو لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ واپس کچن کے اسی دروازے سے حویلی میں داخل ہو گئی۔ دو آنکھیں کب سے فرشتے پر ٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے فرشتے اور مکرم کی زندگی کون سا طوفان لانے والی تھی یہ دو آنکھیں۔ شیران کپڑے چینج کیے واش روم سے باہر نکلا۔ حور ایسے ہی کھڑی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ شیران ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بال بنانے لگا۔ نظر حور پر تھی جو چہرہ جھکائے کھڑی تھی اور ٹکٹکی باندھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ قسمت کتنی عجیب ہے، ایک پل میں انسان کو لاوارث کر دیتی ہے۔ حور کی بڑبڑاہٹ سنتے شیران مرزا کے کنگھی کرتے ہاتھ تھم گئے۔ حور کے آنسو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ وہ آج اپنی نانی شاہ کے جانے کے بعد لاوارث ہو گئی تھی۔ پہلے بھی کون پوچھتا تھا، اسی لیے تو یہ خون بہا میں آ چکی تھی، مگر یہ تو حوصلہ تھا، کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا تو ہے۔ حور کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھی شیران کب واش روم سے باہر نکلا ہے۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ حور ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ شیران نے دروازہ کھولا تو سامنے فرشتے کھڑی تھی۔
بھابھی چلیں؟ اس نے کمرے میں آتے ہور سے پوچھا۔ فرشتے کے ہاتھ میں شیران مرزا کی شال تھی جو شیران نے ہور کے لیے دی تھی۔ سائیں جی جاؤں؟ فرشتے کو ترس آ رہا تھا اپنی معصوم اور چھوٹی سی بھابھی پر جو اس وقت شیر کی کھچار میں کھڑی تھی۔ فرشتے بچے دھیان سے جانا، کوئی بھی بات ہو مجھے کال کر لینا۔ شیران نے فرشتے کے سر پر بوسہ دیا۔ جی بھائی۔ فرشتے نے حور کو شال پکڑائی جو اس نے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹی تھی، چہرہ ڈھکا اور فرشتے کے ساتھ جانے لگی جب پیچھے سے شیران کی آواز پر حور کے قدم رک گئے۔ لڑکی رکو، بچے تم جاؤ، یہ آتی ہے۔ فرشتے نے اس بات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ واپسی اسی کمرے میں ہونی تمہاری سمجھی؟ اور خبردار اگر کسی نے تمہارا یہ چہرہ دیکھا۔ یہ بات شیران کتنی بار کر چکا تھا۔ حور نے اپنا سر اور جھکا لیا۔ جاؤ اب۔ اس کی اجازت سے حور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شیران فوراً کھڑکی میں آ گیا۔ نیچے مکرم ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ فرشتے اور حور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مکرم نے گاڑی کی اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی حویلی سے باہر چلی گئی۔ شیران اوپر کھڑکی سے کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فرشتے اس وقت پریشان تھی، حور کو اگر پتہ چل گیا یہ اپنی نانی شاہ کی قبر پر آئی ہے تو۔ حور چپ چاپ چہرہ جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مکرم کو محسوس ہوا کوئی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر افسوس مکرم گن گھر چھوڑ آیا تھا۔ اسے گن لانی یاد نہیں رہی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی ایک اور گاڑی آ گئی، دو گاڑیاں جس میں کافی اہلکار بیٹھے ہوئے تھے۔ مکرم ان سب کے لیے اکیلا ہی کافی تھا، مگر مسئلہ یہ تھا اس کے ساتھ فرشتے اور حور تھیں۔ اب مکرم نے تھوڑے جھکتے سیٹ کے نیچے ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ میں بڑی گن لگی۔ اس نے چلتی گاڑی میں اس گن کی بلٹس چیک کی۔ فرشتے اور حور نے جب گن دیکھی تو انہیں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فرشتے نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 2 سے 3 گاڑیاں ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی ہیں۔ بی بی جی چہرہ آگے رکھیں۔ مکرم کی گراہٹ پر فرشتے اور حور ڈر گئی۔ مکرم کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ گاڑی قبرستان کے سامنے رکی، 2 گاڑیاں ان کے قریب پہنچ گئی، چہرے جھکائے دونوں۔ مکرم کی بات پر فرشتے اور حور نے چہرہ جھکا لیا۔ گاڑی کے شیشے کالے ہونے کی وجہ سے مکرم اتنی احتیاط کر رہا تھا۔ یہ دونوں اس وقت مکرم کے پاس سردار شیران مرزا خان کی امانت تھی۔ وہ گاڑی ان کی گاڑی کراس کر کے گزر گئی۔ مکرم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کیونکہ سامنے سردار شیران مرزا خان کی گاڑی کھڑی تھی۔ حور اور فرشتے نے ابھی شیران کو نہیں دیکھا تھا۔ چلے آئیں۔ مکرم کے کہنے پر حور گاڑی سے باہر نکلی اور مکرم کے پیچھے پیچھے قبرستان کے اندر جانے لگی۔ حور حیرت سے کبھی فرشتے کو دیکھتی کبھی قبرستان کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی فرشتے قبرستان کیا لینے آئی ہے۔ مکرم ایک قبر کے آگے کھڑا ہو گیا۔ حور نے جب اس قبر کو دیکھا تو اسے لگا یہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ قبر کی تختی پر لکھا ہوا تھا شاہ بی بی۔ حور وہی گھٹنوں کے بل گر گئی۔ آنسو ایسے تھے جیسے دریا، مگر لب خاموش تھے۔ نانی شاہ آپ کی حوری ملنے آئی ہے کہ آج سینے سے نہیں لگائیں گی؟ حور قبر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں تو پہلے لاوارث تھی، آپ نے پھر کر دیا۔ شیران مرزا قریب ہی اپنی اماں سائیں کی قبر پر کھڑا تھا، دھیان سارا حور پر تھا۔ شیران نے مکرم کو وہاں سے ہٹا دیا۔ فرشتے کی نظر شیران پر پڑی تو یہ شیران کے سینے سے لگ گئی۔ فرشتے کا دکھ پھر سے تازہ ہو گیا۔ اس کا تو پھر بھائی تھا جس نے اسے سنبھال لیا تھا، مگر حور بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔
اس دنیا میں۔ شیران نے فرشتے کے آنسو صاف کیے اور اسے مکرم کے پیچھے گاڑی کی طرف بھیج دیا۔ جب مکرم کی گاڑی حویلی سے باہر نکلی تھی تبھی ایک ملازم سے شیران کو اطلاع ملی کہ مکرم کی گاڑی کے پیچھے دین شاہ کے آدمی کی 2 گاڑیاں گئی ہیں۔ مکرم نے فرشتے کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ چہرہ جھکائے رو رہی تھی۔ مکرم نے اپنا رومال فرشتے کی جانب بڑھایا جو اس نے چپ چاپ تھام لیا۔ فرشتے کی اب ہچکیاں بن گئی، اس کے آنسو مکرم کے دل پر تیزاب بن کر گر رہے تھے۔ بی بی جی پلیز۔ مکرم گاڑی کے باہر ہی کھڑا تھا۔ میں رو تو نہیں رہی، پتہ نہیں آنسو خود آ رہے ہیں۔ فرشتے نے مکرم کے رومال سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مکرم کو ہنسی آئی جو وہ چھپا گیا۔ کل فرشتے کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا جرگے میں۔ یہ سوچتے ہی مکرم کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر سب سربراہان نے رضامندی دے دی تو شیران مرزا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ شیران یا فرشتے کو غنی کرے گا یا سرداری سے دستبردار ہو جائے گا۔ ایک فیصلہ اسے کل جرگے میں لینا پڑے گا۔ نانی، آج ہم نے جھاڑو بھی لگایا ہے۔ آپ تو کہتی تھی حوری تمہارا دولہا تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دے گا۔ میں نہ کہتی تھی، وہ اور ہوتی ہیں جن کے نصیب میں شوہر کا پیار لکھا ہوتا ہے۔ نانی شاہ، آپ کی حوری غنی ہو گئی ہے۔ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، پیدا ہوتے ماں باپ کو کھا گئی، آپ کو کھا گئی، نکاح کے بعد بھی میں دوسری عورت کہلاؤں گی۔ اور اپنی نانی شاہ کی قبر پر سر رکھے رو رہی تھی۔ پیچھے کھڑا شیران مرزا خان بہت مشکل سے اس کی آہو بکا سن رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ان کی منگ خاندانی ہے، جبکہ میں لاوارث اور ایک غنی میں آئی ہوئی لڑکی ہوں۔ پتہ نہیں اب پھر کب آپ سے ملاقات ہو۔ حور نے شال سے ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ اگر میں آپ سے ملنے نہ آ سکی تو پلیز آپ آئیے گا نا ملنے میرے خواب میں۔ حور نے اپنا چہرہ ڈھکا، ایک آخری بار اپنی نانی شاہ کی قبر کو دیکھا اور قبرستان سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کے پاس کھڑا مکرم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فرشتے بھی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حور کے گاڑی میں سوار ہونے کے بعد مکرم نے گاڑی حویلی کی طرف بڑھا دی۔ حور نے اپنا سر فرشتے کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب اسے ڈر تھا کہ اگر شیران مرزا خان کو پتہ چل گیا کہ یہ قبرستان آئی تھی، حور نے سمجھا تھا فرشتے کسی کام سے باہر جا رہی ہے اور یہ فرشتے کی ملازمہ ہے، اسی لیے یہ بھی ساتھ آئی ہے۔ مکرم نے بیک مرر میں دیکھا تو اچانک فرشتے کی نظر بھی اٹھی۔ دونوں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ مکرم بیٹا، جس دن بھائی کو پتہ چل گیا تو اس کی بہن کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، وہ تیرا آخری دن ہوگا۔ حور گاڑی سے اتری اور فرشتے کے ساتھ اندر چلی گئی۔ مکرم ابھی تک چہرہ جھکائے کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا فرشتے اسے ضرور پلٹ کر دیکھے گی، مگر دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ مکرم جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، اسے محسوس ہوا فرشتے کی کھڑکی کے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ مکرم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی پہلی بار، جو اس نے فوراً سے چھپا لی۔ یہ جانتا تھا کون ہو سکتا ہے کھڑکی کے پاس۔ مکرم اپنے بالوں میں انگلیاں سے ہلاتے ہوئے حویلی کی دوسری طرف اپنے گھر میں چلا گیا۔ حور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، شیران مرزا خان آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ حور نے بیڈ کی دوسری طرف سے تکیہ اٹھایا اور جہاں پہلے سوئی تھی وہاں آ کر لیٹ گئی۔ اس نے غور کیا آج کمرہ کافی گرم تھا۔ نظر ٹیبل پر پڑے الیکٹرک ہیٹر پر پڑی۔ حور اس ہیٹر کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ باہر سردی سے آئی تھی، اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ 10 منٹ یہ ہیٹر کے پاس بیٹھی اپنے ہاتھ پاؤں گرم کرتی رہی۔ فرشتے نے کپڑے تو دے دیے تھے، اب یہ فرشتے سے جرابیں اور سویٹر مانگتی اچھی نہیں لگتی تھی۔
اسی لیے شیران کی شال اپنے اوپر لیتے ہوئے لیٹ گئی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب شیران مرزا نے حور کو آواز دی، اے لڑکی، اٹھو نیچے سے، اوپر آؤ میرے پاس۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے بارے میں؟ شیران کی روکھی پھیکی آواز سے حور کا اندر تک کانپ گیا۔ حور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ پورا دن اس نے حویلی کی صفائی کی، پھر کچن میں چھوٹے موٹے کام کرتی رہی۔ اس وقت اس کی کمر دکھ رہی تھی، اوپر سے اس کے پیٹ میں بھی درد تھا پیریڈز کی وجہ سے۔ حور نیچے قالین پر سے اٹھی اور شیران مرزا خان کے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ چہرہ ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ شیران مرزا کی نظر اسی پر جمی ہوئی تھی۔ اب یہی کھڑی رہو گی کیا؟ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شیران مرزا سمجھ گیا تھا حور کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنے کو؟ شیران کی بات پر حور کا چہرہ جھک گیا۔ مجھے رات کو سکون پہنچانا تمہارے فرائض میں سے ایک فرض ہے، جلدی یہاں آؤ۔ شیران کی بات سن کر حور نے اپنے آنسو صاف کیے جو شیران مرزا نے دیکھ لیا تھا۔ حور تکیہ اٹھائے بیڈ کی دوسری طرف آ کر ایک کونے میں لیٹ گئی۔ ادھر آؤ۔ شیران مرزا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حور کو اپنے پاس بلایا۔ حور سرکتے سرکتے اس تک پہنچی۔ شیران نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حور کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل جائے گا۔ یہ حال شیران مرزا خان کا بھی تھا۔ مانا میرا سب کچھ میری خاندانی بیوی کا ہے، مگر بے فکر رہو، تمہیں بھی ہوش کر دیا کروں گا۔ شیران کی بات پر حور کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ شیران جب پہلی بیوی کی بات کرتا، حور کو لگتا یہ اسے اس کی اوقات دکھا رہا ہے۔ حور شیران مرزا کے حصار میں تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ شیران نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ جھکایا۔ حور نے شیران مرزا کے ٹی شرٹ سینے کی طرف سے مٹھیوں میں دبوچی۔ اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ شیران نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تھا، یہ حور کو کانپتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے حور کی گردن میں اپنے ہونٹ رکھے۔ حور نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ تم مجھے روز اس بستر پر چاہیے، چاہے طبیعت ٹھیک ہو یا پھر نہیں۔ شیران مرزا خان کے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب آئے۔ حور کے پورے چہرے پر شیران کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ شیران کا دل اس وقت بے قابو ہو رہا تھا۔ اسے اپنے جسم میں تبدیلی ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے حور کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر پیچھے کر گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں کو پتہ نہ چلا۔ حور تو اس کے حصار میں لرزنے لگی۔ وہ ڈر کے مارے شیران مرزا کو پیچھے بھی نہیں کر رہی تھی، کہیں پھر کوئی بات نہ بن جائے۔ سو جاؤ تم تو ایسے کانپ رہی ہو جیسے اللہ معاف کرے میں کچھ ناجائز اور غلط کر رہا ہوں۔ شیران مرزا نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے اوپر کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کانپ کیوں رہی ہو؟ سردی لگ رہی ہے۔ حور کو کچھ بہانہ نہ ملا۔ شیران نے اپنے پاؤں کی مدد سے دونوں کے اوپر کمفرٹر رکھا۔ شیران نے اس کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھا تو حور کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ جب تک میری شادی زیبا سے نہیں ہو جاتی، تب تک میں یہی سر رکھ کر سوؤں گا۔ زیبا کا نام سنتے ہی حور کو لگا جیسے سردار شیران مرزا خان نے اسے آسمان سے اتار کر زمین پر پٹخ دیا ہو۔ وہ ظالم سردار بخوبی جانتا تھا سامنے والے کو کیسے اس کی اوقات یاد کروانی ہے۔ انگلیاں سے ہلاؤ میرے سر میں۔ کیا تم نہیں جانتی شوہر کو کیسے سکون دینا ہے؟ شیران مرزا نے اپنا چہرہ اس کی دھڑکنوں سے اٹھائی اس کے چہرے پر گرایا۔ اس نے حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے اور وہ جانتا تھا حور زیبا والی بات پر آنسو بہا رہی تھی۔ یہ ٹسوے کیوں بہا رہی ہو؟ تم پہلے سے جانتی ہو
تم پہلے سے جانتی ہو کہ شادی میں اپنی خاندانی عورت سے کروں گا اور زیبا بچپن کی میری مانگ ہے۔ تم ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہو، زیبا کو چھوڑ کر چاہے اس کی اماں سے شادی کریں، مجھے اس سے کیا؟ حور نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ وہ اس وقت بھول چکی تھی کہ سردار شیران مرزا خان کے حصار میں لیٹی ہوئی ہے۔ حور کی آنکھیں گھمانے والی ادا پر شیران مرزا کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ماں میری پھوپھی سائی ہیں، ان سے میرا نکاح نہیں بنتا، ورنہ میں وہ بھی کر لیتا، شیران نے کہتے ساتھ واپس اس کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہوئی تھی۔ یہ جان چکا تھا زیبا کے نام سے حور کو چڑ ہے، اور یہ فرشتے کا دیا ہوا کانفیڈنس تھا۔ اس نے سن لیا تھا جب فرشتے سے پٹی پڑھا رہی تھی کہ خبردار اگر وہ لڑکی اس کے بھائی کے قریب گئی تو چپ چاپ میرے بال سے ہلاؤ، مجھے فری مشورے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ حور نے اس کے سر میں انگلیاں گھماتے تھوڑے سے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ سوری، غلطی ہو گئی۔ مگر شیران مرزا کچھ نہ بولا اور چپ چاپ آنکھیں موند لی۔ اسے آج تک کبھی اتنا سکون محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اس خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کے حصار میں لیٹ کر مل رہا تھا۔ جنون رمز، تحریر عائشہ نور، قسط نمبر 9۔ اس وقت حویلی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر ایک وجود اپنے کمرے میں بیٹھا کرسی پر جھول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فرشتے تھی جو پہلے مکرم کے گھر گئی، کچھ دیر وہاں رکی، پھر کھانا لے کر گئی۔ اس انسان نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچی۔ کل سے تمہاری بربادی شروع، فرشتے مرزا خان۔ حویلی میں سب کو خبر ہو چکی تھی، دین شاہ نے فرشتے خون بہا میں مانگی ہے۔ اس بات کا ابھی فرشتے کو علم نہیں تھا۔ کسی ملازم نے حویلی کی ملازمین میں یہ بات پھیلائی تھی۔ کل شیران مرزا خان کی چھوٹی اور لاڈلی بہن فرشتے مرزا خان ونی میں جا رہی ہے۔ اس وجود کا کمرے میں خوفناک قہقہ گونجا۔ صبح کی روشنی چھن سے کھڑکی کے پردوں سے ٹکرا کر حور کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شیران مرزا خان سامنے صوفے پر بیٹھا حور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے پردے ٹھیک کیے تاکہ حور کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ اس وقت گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ شیران مرزا نے آج پھر جرگے میں جانا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کسی طرح یہ جرگہ آج رک جائے تاکہ فرشتے کے بارے میں کوئی فیصلہ لے سکے۔ اچانک اس کے موبائل پہ ایک میسج رسیو ہوا اور وہ میسج مکرم کا تھا۔ شیران مرزا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ شیران موبائل کو اپنی انگلیوں میں گھماتے حور کو دیکھ رہا تھا۔ حور نے کروٹ لی۔ اچانک آنکھ کھلی تو سامنے شیران مرزا خان بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو حور گھورتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کون ہے۔ جیسے ہی اس کی پہچان میں سامنے بیٹھی ہستی آئی، حور کی تو نیند ایسے اڑی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہوئی، چہرہ جھکا ہوا تھا اور دوپٹے کا کچھ ہوش نہیں، کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ بغیر دوپٹے کے ہی شیران کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بیگم صاحبہ، کیا آپ کی نیند پوری ہو گئی؟ شیران نے طنزیہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حور نے جھکے سر سے نفی میں سر ہلایا۔ شیران کو حیرت ہوئی اس کے جواب پر۔ کیا آپ نیند پوری کرنا پسند کریں گے؟ شیران کی بات پر حور نے اس بات میں سر ہلایا۔ سردار شیران مرزا خان کو تو جھٹکے لگ رہے تھے آج صبح صبح۔ چلو سو جاؤ، کوئی بات نہیں، میں آج ناشتہ نہیں کرتا، بس تم آرام کرو۔ شیران نے جان بوجھ کر ناشتے کا نام لیا کیونکہ اس کا ناشتہ کھانا سب حور کی ذمہ داری تھی۔ حور اس وقت نیند میں کھڑی تھی۔ شیران مرزا نے اسے دیکھا تھا، وہ نیند میں جھول رہی تھی۔ ادھر آؤ، شیران نے اسے اپنے پاس بلایا۔ حور نیند میں ہی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھے پھر سے سو گئی۔ شیران تو آج حیران ہو رہا تھا۔ وہ صوفے سے سر ٹکائے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ اسے حور کی چھوٹی چھوٹی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ نہ جانے کب شیران کی بھی آنکھ لگ گئی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے دروازے کو نوک کر سکے۔ سب جانتے تھے کہ حور اب شیران کی پرسنل ملازمہ ہے۔ اس وقت ڈائننگ ہال میں امینا، زیبا اور سلمان مرزا بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔
فرشتے نے اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کر لیا تھا۔ وہ شیران کے بغیر امینہ فیملی میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ بات بات پر امینہ اسے یہ بات محسوس کراتی کہ فرشتے منحوس ہیں، جس وجہ سے اس کا شوہر مر گیا۔ ماما یہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ ونی بھی ابھی تک اندر ہے۔ مجھے کیا پتا کیوں نہیں ابھی تک آئے نیچے؟ امینہ کسی گہری سوچ یا کسی گہری سازش میں تھی۔ زیبا کو ہول اٹھ رہے تھے، شیران ابھی تک اس ونی کے ساتھ کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ سلمان چپ چاپ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، شاید اس کا یہی کام تھا، بس فری کا کھانا۔ ماما آپ کو پتا ہے وہ دین شاہ نے فرشتے کو ونی میں مانگا ہے۔ سلمان مرزا نے جھک کر اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ کم خست جہاں پاک، امینہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ میری شادی کروائیں گی فرشتے سے۔ سلمان نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے سلمان، وہ منحوس لڑکی کبھی بھی میرے گھر کی بہو نہیں بنے گی۔ اگر اس کے بارے میں دماغ میں کوئی بات ہے تو نکال دو۔ امینہ مرزا نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ مگر مجھے وہی لڑکی چاہیے، بعد میں آپ اپنی مرضی کی ڈھونڈ لینا، ابھی تو موقع ملا ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کا۔ سلمان نے جھکتے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ اس فرشتے کا حصہ بھی ہمیں مل جائے گا، آپ سے زیادہ مالدار ہے یہ۔ شیران نے بھی اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کی ہوئی ہے، اور ویسے بھی دین شاہ اسے ونی میں مانگ رہا ہے، تو آپ شیران سے کہیں فرشتے کا نکاح وہ میرے ساتھ کروا دے، ایسے وہ آپ کے احسان تلے دب جائے گا، اور جائیداد بھی آپ کی۔ اور رہی بات وہ فرشتے اللہ کی گئے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، میں آپ کی پسند سے اور شادی کر لوں گا۔ سلمان کا آئیڈیا کافی پسند آیا امینہ اور زیبا کو۔ ہاں کرتی ہوں اس سے بات۔ شیران کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے اپنے کندھے پر تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوا تو اس نے اپنا چہرہ گھما کر دیکھا، اور ابھی تک اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ونی میں یہ لڑکی آئی ہے یا میں آیا ہوں؟ 2 گھنٹے سے میرے کندھے پر سر رکھے محترمہ نیند کے مزے لوٹ رہی ہے۔ بیگم صاحبہ اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو کیا آپ مجھے ناشتہ دینا پسند کریں گی؟ شیران نے اپنا کندھا تھوڑا سا ہلایا اور کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے شیران کی طرف دیکھا، یہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص کون ہے۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کون کون سی بیماری ہے؟ ایک تم جلدی بات نہیں سنتی، دوسرا جب بھی نیند سے اٹھتی ہو پاگلوں کی طرح ہر چیز کو گھورتی رہتی ہو۔ تمہارے اوپر آسیب تو نہیں؟ شیران کی آواز جیسے ہی حور کے کانوں میں پڑی تو ایک دم سے صوفے سے اچھلی۔ حور فوراً سے شیران کے قریب سے اٹھی اور اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ سوری، وہ آپ مجھے اٹھا دیتے؟ حور نے اپنے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، چہرہ ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، کوئی اور میرے لائق خدمت تو وہ بھی بتا دے۔ آپ کو صبح اٹھانے کے علاوہ میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ آپ کو صبح اٹھانے کے علاوہ میں آپ کی اور کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ حور نے اپنا چہرہ اٹھائے شیران کی طرف دیکھا، وہ اس وقت موبائل پر بزی تھا۔ حور کے ماتھے پر بل پڑ گئے، یہ انسان بغیر کسی تانے کے بات کیوں نہیں کرتا؟ اچانک شیران نے نظر اٹھا کر حور کی طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر بل دیکھ کر اسے خود حیرت ہوئی۔ حور نے جلدی سے اپنا چہرہ جھکا لیا اور بار بار اپنے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کی چھنکار شیران مرزا خان کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ شیران صوفے سے اٹھا اور 2 قدم کا فاصلہ طے کیے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی رات کو کہاں گئی تھی؟ یہ سنتے ہی حور کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً سے اپنا چہرہ اور جھکا لیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی سچ بولے کہ جھوٹ۔ وہ کل ہم فرشتے بی بی کے کام سے فارغ ہونے کے بعد قبرستان چلے گئے تھے، وہ بھائی نہیں مان رہے تھے، میں زبردستی انہیں ساتھ لے کر گئی تھی۔ اپنی نانی شاہ کی قبر پر مجھے آخری بار ان سے ملنا تھا۔ ڈر کی وجہ سے حور کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور اس کا چہرہ اس وقت آنسو سے بھر چکا تھا۔ کرتا ہوں تمہارے بھائی کی بھی طبیعت سیٹ۔ میری معصوم بہن کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے کر گھومتے رہے ہو تم دونوں بہن بھائی۔
چلو کپڑے تبدیل کر کے میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ پتہ نہیں آدھی رات قبرستان سے کون کون سے جن بھوت اپنے ساتھ لے کر آئی ہو۔ شیران کہتے ساتھ واش روم کی طرف چلا گیا۔ آپ سے بڑا بھوت میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور منہ میں بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ شیران مرزا نے سن لی تھی۔ وہ واپس اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جس دن اس بھوت کا قبضہ تم پر ہو گیا، کوشش کرنے کے باوجود بھی اس بھوت کی قید سے نہیں نکل پاؤ گی۔ یہ کہتے ساتھ شیران مرزا نے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے اور واپس واش روم میں چلا گیا۔ حور کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر شرم سے لالی آ گئی۔ اس نے چہرہ پیچھے کرتے دیکھا تو شیران مرزا واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ حور کی نظریں سامنے ڈریسنگ کے شیشے پر پڑی تو اسے اپنے چہرے پر سرخی محسوس ہوئی۔ اس نے شرم سے اپنا چہرہ جھکا لیا، مگر پھر اچانک اسے یاد آیا کہ یہ تو خون بہا میں آئی ہے۔ اپنا دل بہلانے کے لیے یہ ظالم سردار اس کے قریب آتا ہے، ورنہ اس کی کوئی اوقات نہیں شیران مرزا خان کے سامنے۔ حور نے اپنے چہرے پر آئے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے اور جلدی سے بیڈ سیٹ کرنے لگی۔ اس نے تکیے کے قریب پڑا اپنا دوپٹہ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا میں اس کھڑوس سردار کے سامنے بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی؟ حور نے اپنے اوپر اچھے سے دوپٹہ اوڑھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی یہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی، امینا مرزا اور زیبا اور سلمان ناشتہ کر رہے تھے۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ تشریف لے آئی؟ آپ نے آنے کا تکلف کیوں کیا؟ ہمیں بتا دیتی، ہم آپ کے لیے ناشتہ اوپر پہنچا دیتے۔ امینا مرزا نے ایک حال جانے والی نظروں سے حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ سلمان تو ٹکٹکی باندھے حور کو دیکھ رہا تھا۔ زیبا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حور کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دے۔ میڈم خون بہا میں آئی ہو، اس حویلی کے سردارنی نہیں جو تم نے یہ کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ زیبا کی آنکھوں میں تو حور کا کالا فراق اور ساتھ چوڑیاں چھپ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو اس کی چوڑیوں کو ہاتھ سمیت ہی توڑ دیتی۔ سلمان اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے حور کو سر سے لے کر پاؤں تک نہار رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اوپر سیڑھیوں کی ریلنگ پر کھڑا شیران اسے کب سے دیکھ رہا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ کون سا ٹائم ہے اٹھنے کا؟ تمہیں نہیں پتا کہ فرشتے کو ناشتہ دینا ہے؟ حویلی کے کاموں سے تو تم نے جان چھڑوا لی، نہ جانے کیا کرتی ہو رات کو کمرے میں جو صبح تمہاری جلدی آنکھ نہیں کھلتی۔ اور تو سلمان کے سامنے امینا کی باتیں سنتے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، یہ بار بار چوڑیوں کو دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دفع ہو جو یہاں سے، اور فرشتے کے کمرے سے ناشتے کے برتن اٹھاؤ۔ امینا مرزا کی دھاڑ پر حور اپنی جگہ سے اچھلی اور فرشتے کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ رکو لڑکی۔ شیران سیڑھیوں سے نیچے آتا جب ان سب کو نظر آیا تو ان کی جان اپنی لبوں پر آ گئی۔ لو آ گیا اس خون بہا کا ہمدرد۔ سلمان اپنے منہ میں بڑبڑایا۔ پھوپھو سائیں، بات دراصل یہ ہے کہ چاہے یہ خون بہا میں آئی ہے، مگر ہے تو میرے نکاح میں۔ اب اتنی خوبصورت بیوی پہلو میں ہو تو کس کم بخت کا دل کرے گا اسے چھوڑنے کا؟ رات اتنی دلکش ہوتی ہے، صبح اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ حور کا دل کر رہا تھا اس پاگل سردار کے سر میں کوئی چیز اٹھا کر دے مارے۔ پہلے یہ تھوڑی شرمندہ تھی سلمان کے سامنے، جو اب اس سردار نے بھی اپنی چھچوری باتیں شروع کر دی تھی۔ شیران کی بات پر امینا مرزا اور زیبا نے گھور کر حور کو دیکھا۔ تم جاؤ میرا ناشتہ بناؤ۔ شیران نے حور کو جانے کی اجازت دی تو حور 200 کی سپیڈ سے کچن کی طرف بھاگی۔ شیران کی بات سن کر زیبا کے تن بدن میں آگ لگی۔ شیران مرزا اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور زیبا کی منگنی ہو جائے، امینا نے شیران کی طرف دیکھتے ذرا نرمی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ غصہ دکھا کر بنی بنائی بات بگڑ جائے۔ بچپن میں ہو چکی بات پکی، اب یہ بچپن میں ہو چکی بات پکی، اب میں یہ منگنی نہیں مانتا ایسے رواجوں کو، مگر میں چاہتی ہوں کہ اپنے شیران کی ایک ایک رسم کروں۔ میرے بھی کوئی ارمان ہے، میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہو تو۔ آج میرے بھائی بھابھی زندہ ہوتے تو کتنے چاؤ سے تمہاری اور زیبا کی منگنی کرواتے۔ امینا نے اپنے مگرمچھ والے آنسو نکالنے شروع کر دیے۔ سلمان نے آنکھ ونک کرتے زیبا کی طرف دیکھا۔ کیا ڈرامے باز ہے ہماری ماں،
زیبا تو کبھی اپنی ماں کو دیکھتی اور کبھی شیران کو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جو کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں۔ شیران اس وقت اپنے سامنے پڑی اخبار دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شیران نے منگنی کرنے کی اجازت دی، امینا مرزا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ زیبا منہ بسورے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے تو بس مکرم چاہیے تھا۔ سلمان کو بھی اس بات کی بہت خوشی تھی۔ وہ جانتا تھا شیران کا اب سارا دھیان زیبا پر آ جائے گا اور یہ بآسانی حور کے قریب جا سکے گا۔ اگر حور نے کبھی اس کی شکایت بھی کر دی تو شیران کو تو وہ کبھی اس خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس وقت کچن میں حور ناشتہ بنانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے کچن میں آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، ابھی تک اس سے ناشتہ بھی نہیں بنا تھا۔ روٹی بناتے 2 بار اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا تھا۔ کوئی بھی ملازمہ کچن میں اس وقت نہیں تھی جو اس کی ہیلپ کر سکے۔ اگر کوئی ملازمہ کچن میں ہوتی تو بھی حور کی کبھی کوئی مدد نہ کرتی، کیونکہ شیران مرزا نے سب کو منع کر دیا تھا، اس کا کام صرف حور کرے گی۔ توے سے پراٹھا نیچے اتار کے اس نے پلیٹ میں رکھا۔ کتنی دیر تو وہ کھڑی پراٹھے کو دیکھتی رہی، جو کہیں سے بھی پراٹھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کھڑوس سردار کتنے پراٹھے کھائے گا۔ حور کو اب رونا آ رہا تھا۔ اس نے ایک پراٹھا جو آدھا جلا ہوا تھا آدھا کچا تھا وہ ٹرے میں رکھا اور باقی ناشتے کی چیزیں ٹرے میں رکھی اور اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ناشتہ لیے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی امینا کی نظر حور پر پڑی تو اس نے مسکراتے ہوئے شیران کی طرف دیکھا۔ بیٹا مجھے بہت خوشی ہے تم نے زیبا سے منگنی کے لیے مان گئے ہو۔ میں آج ہی شاپنگ کے لیے جاؤں گی۔ مہنگے سے مہنگا سوٹ میں اپنی زیبا کے لیے لے کر آؤں گی۔ عنقریب میری بیٹی اس حویلی کی سردارنی بن جائے گی۔ شیران چپ چاپ اخبار پڑھ رہا تھا جب اس کے سامنے حور نے ناشتہ رکھا۔ شیران جان چکا تھا امینا نے منگنی کی بات جان بوجھ کر شروع کی ہے تاکہ وہ حور کو سنا سکے۔ بیٹا میں ایسا کرتی ہوں، فرشتے کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہوں شاپنگ کے لیے، چلو وہ بھی تھوڑی باہر کی ہوا کھا لے گی۔ جب سے بیچاری بیوہ ہوئی ہے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ ہائے میری بچی کی قسمت بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ امینا نے اپنی مصنوعی آنسو صاف کیے۔ آپ اپنی بیٹی کو شاپنگ کے لیے لے جائیں، میری بہن کی فکر نہ کریں، ابھی میں زندہ ہوں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے۔ شیران کی بات پر امینا نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ وہ پہلے بھی کب چاہتی تھی کہ فرشتے کو ان کے ساتھ شاپنگ پر لے کر جائے۔ ان کی پوری کوشش تھی جتنا بھی ہو سکے اپنی بیٹی کو فرشتے سے دور رکھے۔ یہ نہیں چاہتی تھی اس بیوہ لڑکی کا سایہ بھی ان کی بیٹی کی زندگی پر پڑے۔ اب تو یہ لڑکی میری بیٹی کی خدمت بھی کرے گی، کیونکہ میری بیٹی اب اس حویلی کی ہونے والی بہو ہے۔ امینا نے حور کو دیکھ کر دل میں سوچا، چلو لڑکی ہمارے ساتھ، ہماری بیٹی کو تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شیران کی نظر اس وقت امینا بیگم پر گڑی ہوئی تھی۔ لگتا ہے مجھے آپ کو ایک بار پھر بتانا پڑے گا کہ یہ لڑکی صرف میرے اور فرشتے کے کام کرے گی، یا پھر ایسا کرتا ہوں لکھ کر اس حویلی کی ہر دیوار پر لگا دیتا ہوں۔ تم ناشتہ اٹھاؤ اور میرے کمرے میں لے کر جاؤ۔ شیران نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا اور سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ ماما آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں جان بوجھ کر شیر کی کھچار میں ہاتھ ڈالتی ہے؟ ٹھہر تو جائیں، آپ کی بیٹی کے آگے پیچھے شہر تو جیسے آپ کی بیٹی کے آگے پیچھے ملازمیں گھومتی تھی، جو اب آپ کو اس کے لیے کوئی ملازمہ چاہیے۔ سلمان نے گھورتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ خیر گولی مارو اس فنی کو، مجھے تو یہی بہت خوشی ہے کہ میں وہ مان گیا منگنی کے لیے۔ دیکھنا اب کیسے نکاح کے بعد میری بیٹی اس حویلی کی سردارنی بن جائے گی۔ حور ناشتہ لیا شیران کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے شیران کے سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھا اور خود ہاتھ سامنے باندھے کھڑی ہو گئی۔ سردار شیران کی جب نظر پراٹھے پر پڑی تو یہ کبھی حور کو دیکھے کبھی پراٹھے کو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حور کا دماغ ابھی تک شیران اور زیبا کے منگنی پر اٹکا ہوا تھا۔ ایک بار میں میری بات کا جواب دینا پسند کرو گے تم؟ شیران نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے چہرہ اٹھائے شیران کی طرف دیکھا۔ آپ نے کچھ کہا؟ جی میں نے بس یہ پوچھنے کی گستاخی کی ہے، کیا یہ پراٹھا ہے یا پھر دین شاہ کی حویلی کا نقشہ ہے؟ دین شاہ کا نام سنتے ہی حور نے گھورتے ہوئے شیران مرزا کو دیکھا۔ یہ پہلی ایسی خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی تھی جو اپنے سامنے بیٹھے سردار شیران مرزا خان کو گھورنا نہیں بھولتی تھی۔
آپ نے جو بات کرنی ہے میرے ساتھ کریں، میری فیملی کو بیچ میں مت لائیں۔ تمہیں تو میں سیٹ کرتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ یہ ناشتہ ہے؟ شیران نے دانت پیستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار میں ایسا ہی بنتا ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی۔ حور نے بھی آنکھیں گھماتے شیران کی طرف دیکھتے کہا، تم یہ اکڑ کسے دکھا رہی ہو؟ کیا بھول گئی ہو اپنی اوقات، جو میرے سامنے زبان درازی کر رہی ہو؟ سوری، حور نے چہرہ جھکائے سوری کہا۔ شیران نے پراٹھے کی جگہ صرف چائے اٹھائی اور پینے لگا۔ جتنی بھی جلدی ہو روٹی بنانی سیکھو، اب میں روز روز کھانا چھوڑ نہیں سکتا۔ بیٹھو اور ختم کرو یہ سارا ناشتہ۔ شیران نے خونخوار نظروں سے حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں پراٹھا نہیں کھاتی، میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ حور نے نظریں اٹھا کر شیران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل رات تو ٹھوس ٹھوس کر فرائی چیزیں کھا رہی تھی، تب تمہارے سر میں درد نہیں ہوا؟ حور تو شیران مرزا کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایک بھی بات یہ انسان بغیر کسی تانا دیے کر دے۔ آپ نے خود کہا تھا سارا کھانا ختم کرنا ہے، اسی لیے میں نے سب کھایا تھا۔ حور کی آواز میں ہی شیران کو نمی محسوس ہوئی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حور نے امینا مرزا کے منہ سے منگنی والی بات سن لی ہے۔ فوراً یہ ناشتہ ختم کرو اور فرشتے سے جا کر کہو کہ تیار ہو جائے، شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ تم بھی ساتھ چلو، تمہیں بھی کچھ لے دوں گا، ایسے میری کمائی میں برکت بھی ہو جائے گی۔ اس نے طنزیہ حور کی طرف دیکھتے کہا۔ شیران مرزا کے کہنے پر حور کے موٹے موٹے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے رات میں آپ سے کچھ لینے کی، میرے پاس کپڑے پڑے ہوئے ہیں، پہن لوں گی آپ کی اور آپ کی پیاری زیبا کی منگنی پر۔ حور نے غصے میں اس کے سامنے سے ٹرے گھسیٹی اور ٹیبل کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا، شیران مرزا نے اسے خیرات میں کپڑے لے کر دینے کا کہا تھا۔ حور نے بہت مشکل سے سالن کے ساتھ سارا پراٹھا کھایا تھا۔ چائے کا ایک ہی کپ تھا جو شیران مرزا نے اٹھا لیا تھا۔ حور نے ناشتہ ختم کیا اور بغیر شیران سے کوئی بات کیے کمرے سے نکل گئی۔ شیران نے سائڈ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور دیوار پر دے ماری۔ اسے نہ جانے کیوں حور کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ جتنی مرضی یہ لڑکی میرے سامنے روئے پیٹے یا گڑ گڑائے، میں اپنی خاندانی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ اچانک اس کے سامنے سلمان کا چہرہ آ گیا، جیسے وہ حور کو سر سے پاؤں تک گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہی ہوس ٹپک رہی تھی۔ شیران نے مکرم کو کال ملائی، جی بھائی مکرم، مجھے سلمان کی ایک منٹ کی خبر چاہیے، اور یہ بھی پتہ کرو حویلی میں فرشتے کے ونی ہونے کی بات کس نے کی ہے؟ جی بھائی۔ ونی والی بات سنتے ہی مکرم نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھیجی اور ہاں، گاڑی نکالو، شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ فرشتے نے اور اس لڑکی نے میری منگنی کے انتظامات بھی کروا دو، پوری حویلی سجنی چاہیے، سب کو پتہ چلے یہ سردار شیران مرزا خان کی منگنی ہے۔ جیسے ہی مکرم نے شیران کے منہ سے منگنی کی خبر سنی تو حیرت سے موبائل کو کان سے دور کرتے موبائل کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ شیران اچھی طرح زیبا اور امینا کو جانتا تھا۔ کیسے امینا مرزا نے شیران کی ماں کا جینا حرام کیا تھا ان کے زندگی میں، تو پھر شیران کیسے ان کی بیٹی کو اس حویلی کے بہو بنا سکتا ہے، اور اس گاؤں کی سردارنی بھی؟ بھائی کیا آپ سچ میں منگنی کرنے والے ہیں؟ مکرم نے حیرت سے شیران سے پوچھا۔ اسے پورا یقین تھا شیران مرزا انکار کر دے گا۔ مکرم کی بات پر شیران مرزا خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جو اس نے بآسانی چھپا لی۔ مکرم، تمہیں کب سے لگا کہ تمہارا اور میرا مذاق بنتا ہے؟ منگنی ہے تبھی تو انتظامات کروانے کی بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا، بس یہ بتا دیں کہ آپ کی منگنی کس دن ہے؟ مکرم نے شیران مرزا سے پوچھا تو اس نے کل کا جواب دیا۔ جی بھائی بے فکر ہو جائیں، کل سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شیران نے کال بند کر دی۔ وہ اس وقت صوفے کے ساتھ اپنا سر ٹکائے آنکھیں مودے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار حور کی برستی ہوئی آنکھیں آ رہی تھیں۔ جب اس لڑکی کو پتہ ہے کہ یہ خون بہا میں آئی ہے اور خون بہا کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔
تو کیوں کس بات پر بار بار رو رہی ہے؟ اور اس وقت فرشتے کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی الماری کے پاس کھڑی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ بی بی جی، وہ سردار سائیں کہہ رہے ہیں کہ شاپنگ کے لیے جانا ہے، تو آپ تیار ہو جائیں۔ اور کی آواز پر فرشتے نے چہرہ موڑے اس کی طرف دیکھا۔ ارے بھابی، آپ کب آئیں؟ آئیں بیٹھیں پلیز۔ فرشتے نے صوفے سے اپنے کپڑے اٹھائے اور روح کو بیٹھنے کا کہا، مگر وہ ایک ہی جگہ پر چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔